ذہنی امراض کے بہت سارے علامات ہوتے ہیں. کچھ مریض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ شک ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے یا سفلی عمل کر دیا گیا ہے یا ان پر جن مسلط ہیں، اور اتنا پکا عقیدہ ہوتا ہے ان کا کہ وہ بجائے علاج کرانے کے وہ پیروں فقیروں جعلی پیروں کے پاس جاتی ہیں. اور ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو ابھی بھی اس پہ یقین رکھتے ہیں اور جو صحیح اس کا جدید علاج ہے وہ نہیں کراتے. کئی دفعہ تو نظر آتے ہیں جن ان مریضوں کو، کئی دفعہ ان سے بات کرتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ کہ ان کو مار پیٹ کرتے ہیں اور ان کے اوپر ظلم بھی کرتے ہیں، اور ان کو ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ ہمیں ساتھ جن ہیں، ہم ان پر مسلط ہیں. تو میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جن اگر کسی پر مسلط ہو بھی جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے، تو سب سے اچھا علاج جو اس کا ہے وہ سائیکیٹرسٹ ہی کر سکتا ہے، کیونکہ جیسے ہی اس کا جدید علاج شروع ہوتا ہے تو جن غائب ہو جاتا ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایسے مریض ہیں کہ جن کو ان کو خود اور ان کے خاندان کو یہ شک تھا کہ ان کے اوپر جن مسلط ہے، اور ان کو نظر بھی آتے تھے، خاندان والوں کو بھی نظر آتے تھے، اور وہ ان سے باتیں بھی کرتے تھے، اور کہتے تھے کئی لوگوں نے دیکھا ہے، اور انہوں نے بہت علاج بھی کرائے تھے، بہت دم درود اور اس طرح کا علاج کرایا تھا، مگر ان کو فائدہ نہیں ہوا تھا. اور یہاں کے صحیح علاج جب کرایا تو وہ ٹھیک ہو گئے. یہاں کچھ سال پہلے کراچی میں ڈیفینس میں ایک بنگلہ تھا جس میں آگ بھڑک اٹھتی تھی ہر 2 دن 3 دن کے بعد، اور اس کے جو مالک تھے وہ اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتے کیا کریں. انہوں نے اخبار کی طرف توجہ کی، اور اخبار والوں نے اس کو ہیڈنگ لگائی بھوت بنگلے کا قیدی، اور پھر انہوں نے کئی سو کالڈ مولویوں سے بھی مشورہ لیا کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. تو مختلف لوگوں نے مختلف باتیں بتائیں، اور ہم نے کہا کہ آپ ان کو، یہ بیمار ہیں، آپ ان کو ادھر لے کے آئیں اسپتال میں، ان کے علاج کروائیں، اور یہ بھوت بنگلے کے جو جن بھوت ہیں یہ سارے دور ہو جائیں گے، اور ان کو جو بے شمار چیزیں ہوتی ہیں عجیب عجیب وہ ختم ہو جائیں گی. ایسے کیا، ان کے عزیزوں نے ان کو داخل کرایا، ہم نے ان کا علاج کیا، اور کچھ مدت کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. بھوت بنگلے کے جو بھوت تھے اور جن تھے وہ بھی غائب ہو گئے. انہوں نے شادی کی، بچہ ہوا، اور اچھی زندگی اپنی گزارنے لگے. تو میں نے اخبار والوں سے کہا کہ اب آپ جہاں آپ نے یہ اتنا بڑا مضمون لکھا تھا کہ بھوت بنگلے کے قیدی نے اتنی مشکل سے وقت گزارا ہے، اس کا برعکس بھی آپ لکھیں کہ وہ بھوت بنگلہ نہیں تھا، بلکہ وہ مرض تھا اس کو، مریض کو، اور اس میں وہ شاید خود ہی آگے لگا رہا تھا، اور اس کو محسوس ہو رہا تھا شاید کوئی اور کر رہا ہے. تو یہ ایسے بھی ہوتا ہے. ہمارے یہاں آتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے، کچھ کی آوازیں آتی ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں، کچھ تو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ آئے ہیں. تو میں ان کو اگر جلدی ان کا علاج کروا لیا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ ساتھ اور ذہنی تکلیف بھی ہو سکتی ہے، نیند نہیں آتی کئیوں کو، بھوک نہیں لگتی ہے، اور کئی دفعہ بہت ہڈیوں کو پنجر بن جاتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ لوگ ان کے خلاف ہیں، دشمنی کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور وہ ہر ایک کو دشمن سمجھتے ہیں، اور سب کو یہ نام لگا دیں گے کہ یہ جو جادو و تعویذ کروایا ہے وہ ان کے عزیز رشتہ داروں نے کروایا، جس کی وجہ سے اور زیادہ لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے کسی مریض کو اگر کانوں میں بغیر وجہ کے آوازیں آتی ہوں، یا کوئی چیز نظر آتی ہو، جیسے جن بھوت یا افراد نظر آتے ہوں جو ان سے بات کرتے ہوں، تو ان کو آپ ضرور اسپتال میں
سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے آنا چاہیے، کیونکہ یہ اسکیزوفرینیا کے مرض میں عموماً ہوتا ہے اور اس کا وافر علاج ممکن ہے۔ اب دیکھیے، ہم انسان تو اشرف المخلوقات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی اور مخلوق پیدا کی ہے ان سے افضل ہے، اس لیے اس کو تو ڈرنا نہیں چاہیے کسی ایسی چیز سے جس کے اس سے رتبہ کم ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ کو یہ مدد مانگو اور اس کا علاج بھی کراؤ ہر بیماری کا۔ اس لیے کبھی بھی کسی کو جادو کا لگے یا ایسے لگے کہ جن آ گیا ہے یا بھوت آ گیا ہے یا اس کو اوپر شفلی عمل کر دیا ہے، تو وہ عموماً ذہنی مرض ہی ہوتا ہے اور اس کا علاج کرنے سے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔